بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أو صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو بیان فرمایا۔ پہلی بات یہ بیان فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے موت کو چکھنا ہے، ہر ذی روح موت کو چکھنے والا ہے، کہ موت ہر کسی پر آنی ہے سوا اللہ رب ذوالجلال کی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ دوسری بات وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پوری پوری مزدوریاں قیامت والے دن ملیں گی، کسی کو کوئی گھاٹا نہیں دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اجر میں کمی کر کے گناہ پر زیادہ عذاب دے کر بھی ظلم نہیں ہوگا، انصاف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اگر عدل پر آ گیا تو خیر نہیں، فضل فرما دیا تو کامیابی ہے۔ تیسری بات یہ فرمائی کامیابی کیا شے ہے؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پکی بات ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا والی زندگی اور کچھ نہیں، صرف ایک دھوکے کا سامان ہے۔ اس کو اگر شریعت کے پیرائے میں نہ پرکھا، شریعت کے مطابق نہ چلے، ویسے اس کی رونقوں میں پھنس گئے تو پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اس کی رونق سے متاثر ہو کر مست ہو گئے، اللہ کے احکام کو بلایا تو پھر دھوکہ ہی دھوکہ ہے دنیا۔ اس وجہ سے دنیا کو فانی سمجھنا چاہیے اور اس سے اتنا تعلق ہونا چاہیے جتنا شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔